السلام علیکم ناظرین، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدل بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ ان کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن گھر بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اپنی بیوی کے ساتھ سب داخل ہوں گے، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا کی ہی کسی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں دونوں ساتھ میں جنت میں میاں بیوی بن کر داخل ہوں گے۔ جب حضرت عبدل بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو دنیا میں نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبدل بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیں۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات میں دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت جو حبشہ کی رہنے والی ہے وہاں کہہ رہی ہے کہ عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید بہت ہی مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہاں بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت، ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت، آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہاں تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت، وہ عجیب اور غریب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان ہوتا اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہاں کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہاں جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے، اور شام کو عصر کے بعد واپس آئے گی، تب تک آپ آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا حضرت، آپ جنگل کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہاں بہت ہی خطرناک جنگل ہے، یہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے فرمایا تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت ہی خوفناک تھا، قدم قدم پر خوکار جانور ملتے تھے،
میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا۔ اس جنگل میں اتنے خوکار جانور ہیں کہ اگر سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دے تو بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میمونہ ولید وہاں پر موجود تھی، اور میں اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود اپنی بکریوں کو نہیں چرا رہی تھی، بلکہ وہاں تو اس خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں یہاں منظر دیکھ کر بہت ہی حیران ہو گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہاں کبھی ادھر بھاگتی ہے تو کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی تھی، اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے تھے، اور وہاں بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہاں منظر دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو سکتی ہے۔ شیر چیتے تو بکریوں کے کھلے دشمن ہوتے ہیں، وہ بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہاں سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا۔ میمونہ کے ساتھ تو یہاں میری پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا، اسی رب نے بھی رات میں مجھے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہاں تو بتاؤ کہ اس شیر چیتے اور بکریوں میں آخر دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت ہی بڑے دشمن ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا تو منظر ہی بالکل الگ ہے۔ یہاں تو شیر چیتے ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے، تب یہاں شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے، اور اب یہاں بکریاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ دوستو، اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آج ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔